نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، اذا کانت لیلۃ القدر، جب شب قدر آتی ہے، یأمر اللہ عز وجل جبریل علیہ السلام، تو رب ذوالجلال جبریل علیہ السلام کو حکم دیتا ہے، فیہبط فی کبکب من الملائکہ، تو جبریل زمین پہ اترتے ہیں، جلوس میں اترتے ہیں، کبکب من الملائکہ، فرشتوں کے جلوس کے ہمراہ، ومعہ لواء، اور جبریل ایک جھنڈا لے کے آتے ہیں۔ بہقی شعب ایمان باب الصیام فصل فی لیلۃ القدر صفحہ 336، ومعہم، ان فرشتوں کے ہمراہ، لواء اخضر، سبز جھنڈا ہوتا ہے، فیرکز اللواء علی ظہر الکعبہ، تو جبریل شب قدر کو وہ سبز جھنڈا کعبے کی چھت پہ لگاتے ہیں، وَلَهُ مِئَةُ جناح، جبریل کے 100 پر ہیں، منہا جناحان لا ینشرہما الا فی تلک اللیلہ، ان 100 میں سے 2 پر جو ہیں ان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ پر جبریل صرف شب قدر کو ہی کھولتے ہیں، ویسے وہ پر نہیں کھولتے۔ فَيَنْشُرُهُمَا فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ فَيُجَاوِزَانِ الْمَشْرِقَ إِلَى الْمَغْرِبِ، یعنی جبریل کے پر چھوٹے سے نہیں ہیں، یعنی ایک طرف سے مشرق سے آگے گزر جاتے ہیں، دوسری طرف مغرب سے آگے گزر جاتے ہیں، یعنی مشرق و مغرب سے وہ تجاوز کر جاتے ہیں۔ یہ جو جبریل علیہ السلام کے ساتھ فرشتے آتے ہیں، ان کی ایک خاص ڈیوٹی ہوتی ہے، فَيُسَلِّمُونَ عَلَى كُلِّ قَائِمٍ وَقَائِدٍ وَمُسَلٍّ وَذَاکِرٍ، کہ انہوں نے آ کے سلام کہنا ہوتا ہے زمین پر ہر اس بندے کو جو مسلمان ہے اور اس کے ساتھ ایماندار ہونے کے ساتھ ساتھ کیا کام کر رہا ہے، کھڑا ہو کے اللہ کا ذکر کر رہا ہے، قائم، قائد، بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہا ہے، ومسلٍ، یا حالت نماز میں یعنی نوافل میں ذکر کر رہا ہے۔ جو سو گئے ہیں، غفلت سے ہیں، گپیں لگا رہے ہیں اور کسی مصروفیت میں ہیں، ان کے لیے فرشتے سلام نہیں کہتے، لیکن ان کی ڈیوٹی انہیں بھیجا اس لیے گیا ہے کہ ساری زمین پہ چکر لگاؤ، اور وہ ملائکہ سیارہ ہیں جو سیر کرتے ہیں اور ڈھونڈتے ہیں کہ یہاں بھی کچھ بیٹھے ہیں، کھڑے ہیں، ذکر میں ہیں، آؤ انہیں سلام کر لیں۔ تو وہ اس طرح ساری زمین پر ان کا کام شب قدر کو لوگوں کو سلام کہنا ہوتا ہے۔ وَيُؤَمِّنُونَ عَلَى دُعَائِهِمْ، دوسرا ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو بھی دعا کر رہا ہو انہوں نے آمین کہنا ہوتا ہے، یعنی فرشتے باقاعدہ، یعنی دعا کا انتخاب تو بندے نے کیا ہے، لیکن فرشتے نے کہا یہ میری بھی دعا ہے، یا اللہ اس کو یہ دے دے، یعنی مکمل طور پر آمین کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ اس رات کو فرشتوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ یہ جو سارا عمل ہے فرشتے اس رات کو طلوع صبح صادق تک جاری رکھتے ہیں، یہ حتی مطلع الفجر، فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ، جب فجر طلوع ہو جاتی ہے، یعنی فجر سے مراد جو ہے وہ صبح صادق، جب روزہ رکھنے کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے اور اذان کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، اذان فجر کا، فَيَقُولُونَ، اب سارے فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں، کیونکہ جبریل علیہ السلام لیڈر ہیں اور آئے ہیں جب یہ سارا جلوس، تو انہیں یہ بتایا گیا تھا کہ آج خاص رات ہے امت مسلمہ کی اور تم نے جانا ہے اور انہوں نے دعائیں مانگنی ہیں، تم نے آمین کہنا ہے۔ اب چونکہ یہ پارٹنر ہیں پورے اس عمل میں کہ ہم نے آمین کہی تھی، وہ جو دعائیں کر رہے تھے، اب بنا اس کا کیا ہے؟
یعنی کسی کی رزق کی تھی، کسی کی اولاد کی تھی، کسی کی شادی کی تھی، کسی کی علم کی، کسی کی کسی مقصد کے لیے، تو ان کی حاجات کا کیا ہوا؟ فَيَقُولُ جبریل، تو جبریل علیہ السلام جانے سے پہلے زمین پر ہی رزلٹ ان کو سناتے ہیں، کہتے ہیں نظر اللہ علیہم فی ہذہ اللیلہ، اللہ نے اس رات میں ان سب کو پیار کی نظر سے دیکھا ہے، فعفا عنہم، دیکھتے ہی رب نے سب کو معاف کر دیا ہے، وغفر لہم، اور رب ذوالجلال نے ان کی مغفرت فرما دی ہے، الا اربع، سوائے 4 کے، فقلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ہم، اب ادھر ایک ڈائلاگ اور مکالمہ فرشتوں کا اور جبریل علیہ السلام کا ہے، اور ادھر سرکار اپنے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے مجمع میں صحابہ کو بتا رہے ہیں یہ کون اتنے بد نصیب ہیں کہ اتنے لاکھوں کروڑوں میں، یعنی جب آبادی ہوگی تو سارے بخشے جائیں گے اور جو 4 ہیں وہ نہیں بخشے جائیں گے۔ قال رجل مدمن خمر، ایک تو وہ جو شراب کا رسیہ ہے، شرابی ہے، وآقل لوالدیہ، دوسرا وہ جو اپنے والدین کا نافرمان ہے، وقاطع الرحم، تیسرا وہ جو قطع رحمی کرتا ہے، ومشاہن، چوتھا مشاہن ہے۔ اب یہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم، ان کی یہ بھی مہربانی ہے، مشکل لفظوں کے معنی بھی پوچھتے تھے، حالانکہ تھے تو یہ بھی عربی لینگویج پر، سرکار کا علم چونکہ بہت وسیع تھا، کہتے ہیں قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل مشاہن، یہ جو چوتھا لفظ ہے مشاہن، اس کا کیا معنی ہے؟ قال هو المصارم، وہ جو کاٹنے کا کام کرتا ہے، یعنی فتنہ فساد لوگوں کے درمیان پھیلاتا ہے، ایک تو ہے نا خاص قطع رحم، اور دوسرا ہے مطلقاً رحم سے ہٹ کر بھی لوگوں کے درمیان انتشار، افتراق اور اس طرح کی فتنہ پروری کرتا ہے۔ تو یہ ہیں کہ ان کیٹیگریز کے لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی، باقی سب کے لحاظ سے جبریل جو ہیں وہ بتا دیتے ہیں کہ تم نے جو دعائیں مانگی تھیں وہ رنگ لے آئی ہیں، رب ذوالجلال نے، یعنی سب سے بڑی حاجت اس رات میں یہ ہے کہ بخشش ہو جائے، گناہ معاف ہو جائیں، تو اس کے لحاظ سے رب ذوالجلال نے فیصلہ کر دیا ہے، اور خالق کائنات جل جلالہ نے ان کے بخشے جانے کا اعلان کر دیا۔ تو یہ قیامت تک کے لیے ہر رمضان میں اس امت کے لیے یہ سوغات ہے کہ ہر رمضان کی یہ رات، اس میں جو بھی بیٹھ کے کھڑے ہو کے نماز کی حالت میں یا ویسے ذکر اذکار میں مصروف ہیں، تو ان کے لیے یہ تحفہ ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ بخش دیتا ہے۔